ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر نامیہ نیازی صاحبہ. عمیر خان نیازی صاحب کے نامینیشن جو ہے وہ مسترد ہوئے تھے، اس حوالے سے انہوں نے آج راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ میں ان کو چیلنج کیا. ان سے جانتے ہیں کہ کس بنیاد پر ان کے نامینیشن جو ہے وہ فارم جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں. نامیہ صاحبہ پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے جی کو ٹائم دیا. کس بنیاد پر ان کے نامینیشن جو ہے مسترد ہوئے ہیں؟ سر، ہم نے 2 کانسٹیچوئنسیز کے لیے بیرسٹر عمیر نیازی نے نامینیشن پیپرز دیے تھے، NA89 اور NA90. NA89 جو خان صاحب کا آبائی حلقہ ہے، تو دونوں میں ویری سملر آرڈرز کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی بنیاد پہ، جبکہ ہم ایک ایفیڈیوٹ دے چکے تھے پرائر ٹو پبلشنگ آف دا فائنل لسٹ کہ یہ ان انٹینشنل ایک اومیشن تھا اور جس کی کوئی ویلیو بھی اتنی نہیں تھی. اٹ وازنٹ سم تھنگ سبسٹینشیل ان نیچر، جو کہ آرام سے ریمیڈی ہو سکتا تھا. الیکشن ایکٹ کا ایک سیکشن ہے 62 سب کلاز 9، اس کا پرووائزو ہے سب کلاز 2، جو واضح کہتا ہے کہ اگر وہ ایک سبسٹینشیل نیچر کا نہیں ہے اومیشن تو اس کو وہ ریمیڈی ہو سکتا ہے وہ ڈیفیکٹ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کاغذات نامزدگی بڑی تعداد مسترد ہو رہی ہیں، تو ان کی کیا بنیادی، کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا پھر یہ اور کوئی واقعی کوئی اعتراضات، کوئی اصولی پسند اعتراضات کیے جا رہے ہیں جو اعتراضات کنندہ لوگ ہیں؟ سر، یہ تو بہت کلیئر ہے، اکراس دا بورڈ پی ٹی آئی ہی کینڈیڈیٹس کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. ہر کانسٹیچوئنسی سے جو پی ٹی آئی کے جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے تھے یا پی ٹی آئی کے آبویس کینڈیڈیٹس تھے، ان ساروں کے ہوئے ہیں اور فریولس گراؤنڈس پہ ہوئے ہیں. پہلے کوشش کی گئی تھی کہ وہ نامینیشن پیپرز ان کے جمع نہ ہو سکیں، ان کو وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر اسکروٹنی ٹائم پہ وہ ایک سیکنڈ سٹیج تھی جس پہ کسی کے پروپوزرز غائب ہو رہے تھے، سیکنڈرز اٹھائے جا رہے تھے. اب تھرڈ سٹیج میں جب جن کے who managed to file their submission nomination papers and who managed to appear before scrutiny committee کے سامنے RO کے سامنے پیش ہو گئے with their proposal seconder، تو پھر اب ان کے ریجیکٹ کر دیے ہیں کوئی frivolous ground لے کے. یہاں راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے، اس سے آپ کو امید ہے کہ تاریخ وغیرہ آپ کو مل گئی اس حوالے سے، یا پھر اگر ڈیٹ گزر گئی تو پھر تو آپ کے کینڈیڈیٹ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے؟ سر، پنڈی بینچ کے جج صاحب نہایتی محترم، بہت کمپٹنٹ جج صاحب ہیں. وہ تو بہت اسپیڈلی میٹر جتنا ٹائم فریم دیا گیا ہے، ہی از ٹیکنگ اپ میٹرز ویری کوئکلی. سو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ود ان ٹائم فریم جتنی اپیلس فائل ہوں گی ڈیسائیڈ ہو جائیں گی. آئی ڈونٹ سی دیم کہ یہ 10th کے بعد تک معاملات جائیں، اور ہمیں امید ہے، بلکہ 89 کی ہم نے فائلنگ کل کی تھی، وہ آج کے لیے نوٹس تھا. آج الیکشن کمیشن نے یہ ریزننگ دی کہ RO صاحب اویلیبل نہیں ہے، ریکارڈ ان کے پاس ہے. اس پہ جج صاحب نے بالکل شارٹ ڈیٹ دیتے ہوئے کل کے لیے رکھا ہے کہ یا RO صاحب خود دیں یا کسی اور کے ساتھ ریکارڈ بھیجیں. تو وی آر ویری ہوپ فل یہ کل تک میٹر ڈیسائیڈ انشاءاللہ ہو جائے گا. بس لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پہ کل کافی ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وکلا جو ہیں وہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کوئی سنجیدہ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے، نہ ہی ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کر رہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے ان لوگوں کو جو لوگ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں یا فیک نیوز پھیلا رہے ہیں؟ سر، اس بات کو تو میں بالکل مسترد کروں گی، یہ بالکل فالس پروپیگنڈا ہے. خان صاحب کی لیگل ٹیم ایز آف پرائیورٹی، وہ ان کے اپیل ابھی بھی وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھی، ان کی اپیل کی ہی کل بھی وہ گئے تھے سگنیچرز وہ سائن کرانے، ان کو نہیں کرانے دیے گئے. وہ آج سائن کرائیں گے اور انشاءاللہ آج ہم ان کے الیکشن اپیل بھی جو کہ NA89 میں مسترد ہوئی تھی، اس میں ان کی آتھورائزڈ نامنی تھی، میں اپیئر ہوئی تھی خان صاحب کے لیے ڈیورنگ اسکروٹنی، اور ہم نے ہی اٹیسٹڈ کاپیز بنوا کے بہت ٹائملی بھجوا دی. اپیل تیار ہو گئی، اور اب کیونکہ خان صاحب کے اس پہ سگنیچرز ریکوائرڈ ہیں تو وہ اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. خان صاحب ہماری پرائیورٹی ہیں، NA89 خان صاحب کا حلقہ ہے اور انشاءاللہ خان صاحب ہی اس سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. آپ کو لگتا ہے جو قانونی رکاوٹیں یہ دور ہوں گی تو عمران خان صاحب اپنے بائی حلقے سے میاں والی سے الیکشن لڑ سکیں گے؟ سر، ہم تو بہت پر امید ہیں، ہم خان صاحب کے ورکرز ہیں اور انہوں نے ہمیں پازیٹیوٹی سکھائی ہے. سو وی آر ویری ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ اپیل ایک بار فائل ہو جائے تو وی آر ویری ہوپ فل کہ وہ ایکسیپٹ بھی ہونے، اس میں بڑے ایسے گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ ایکسیپٹ ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ خان صاحب 8th کو الیکشن لڑیں گے 89 سے. لاسٹ یہ بتائیے قانونی ٹیم کو اور پی ٹی آئی کے وکلاء کو کافی مشکلات کا بھی سامنا ہے، کیونکہ بلے کا نشان بھی اس کا بھی اب کیس لگ گیا پشاور ہائی کورٹ میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بلے کا اگر نشان نہیں ملتا، فرض کرے اگر مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملتا تو لیگل ٹیم کی اور پی ٹی آئی کی کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے کہ کارکنان کو کس نشان پر متحد کریں گے کہ یہ ہمارا نشان اور اس پر آپ لوگ موڈ وغیرہ لگائیں یا اس کو ووٹ دیں؟
سر میں آپ کی چینل کے اس سے یہ ضرور کنوے کرنا چاہوں گی، پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا انتخابی نشان عمران خان ہے. بلہ لیں بلہ اور نو بلہ، دیٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرینس. خان صاحب کو آپ کچھ بھی دے دیں، ہاکی دے دیں، ریکٹ دے دیں، کچھ بھی دے دیں، پی ٹی آئی ول انشاءاللہ کلین سویپ اینڈ وی آر ویری ویری کانفیڈنٹ. اور اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو اتنی رکاوٹیں پی ٹی آئی کو نہ دی جا رہی ہوتی جو ہم نے کبھی بھی نہیں نہ سنی ہے، جو ٹل ڈیٹ ہو رہی ہیں.